السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ 16واں پارٹ۔ نفس فریب کار نہیں بلکہ بنی آدم کو جو مراحل امتحان پیش ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک جامد اور دوسرے متحرک۔ ایک ٹیکنالوجی نفس میں مرتکز ہے اور دوسرا شیطان کی سربراہی میں فعال ہے۔ نفس کی ٹیکنالوجی اس لیے جامد ہے کہ مقاصد کی جدت نہیں اور نہ اس طریقہ کار ہی کی جدت ہے۔ ازل سے ابتدائی انسان کے ساتھ نفس نے زندگی و جاوداں کی آرزو کے ساتھ انسان کو بہکایا اور شیطان رجیم نے اس آرزوئے نفس کو جنت کے مکانی اور زمانی پہلو میں تحرک دے کر آدم کو اللہ کی ہمسائیگی سے دور کر دیا۔ نفس وہ بنیادی زمین فراہم کرتا ہے جہاں شیطان شرارت کے تخم ریزی کرتا ہے، پھر ایک شہوت خبیثہ تناور درخت بن جاتی ہے۔ یہ ایک زہریلی گھاس ہے جو عقل و معرفت کی توانا فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ نفس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ذہنی انسان ہے۔ رب کریم کے احکام اور نصاح کے کم علمی اور تغافل ہیں۔ اللہ ایک عظیم اور برتر استاد کی طرح جو اختیار انسان کو دینا چاہتا ہے اس میں جبر سے کام نہیں لیتا۔ اس کے لیے یہ آسان تھا کہ تمام انسان ہدایت یافتہ ہوتے، کسی کو مجال گستاخی نہ ہوتی، حوصلہ انکار تو درکنار جرأت سرتابی کا شیبہ بھی نہ ہوتا، مگر یہ مقصد تعلیم صحت مند نہ ہوتا۔ تعلیم کا مقصد ہی صلاحیت انتخاب پیدا کرنا ہے۔ کسی کو صلاحیت انتخاب دیکھ کر اس پر فیصلہ عائد کرنا ناانصافی ہے، اور اللہ یقیناً ناانصاف نہیں۔ یہاں انسانی ذہنی آراستگی کے لیے بے شمار امدادی اور ترغیباتی طریقے بہم پہنچائے گئے، وہاں نفس کے اندر بھی احساس زیاں کا تعصف رکھا گیا۔ کبھی نہ کبھی انسان کو احساس زیاں اور توجہ سے آشنا کر کے اس کو دوبارہ صحت اور اعتدال کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ مختصر یہ تمام افسانہ انسان اللہ کے نزدیک تین ہی درجات پر مشتمل ہے: غلطی یا گناہ، احساس گناہ یا توبہ، اور مغفرت۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اپنی خطا کا علم ہو، توبہ کی قبولیت کا بھی، پھر بھی وہ اپنا خسارہ پورا نہ کرنا چاہے۔ یہ وہ ظلم و جہالت ہے جس کی طرف اللہ نے امانت علمیہ میں اشارہ کیا ہے۔ جسمانی مشقتوں سے نفس انسان کو اذیت دے کر اسے درستگی کی طرف مائل کرنا کم از کم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ مشقت بذات خود ایک عداوت بن جاتی ہے اور اپنے مخفی تکبرات رکھتی ہے۔ جان کو ہلاکت میں ڈالنا ایسا مرغوب فعل نہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی ہمسائیگی یا قرب نصیب ہو۔ اس طرح تو کولو کا بیل سب سے بڑا صوفی اور خدا شناس ٹھہرے گا۔ نفس ذہنی جبریت کو جھوٹے دعوی میں ملوث کر دیتا ہے اور جبریت کو بھی شیطانیت کا ایک جزو بنا دیتا ہے۔ بہرحال انسان کو جانورانہ تخلیقات سے بہتر سمجھتا ہے اور عقل کو تخلیقات میں فوقیت دیتا ہے۔ غور و فکر ہر انسان کو آزادانہ انتخاب کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ نفس جہاں عارضی ترجیحات کے دام پھیلاتا ہے، پہچان فطری اور معتدل کاوش فکر کا نتیجہ ہے۔ نفس کی ایک کمزوری ہے جس سے اہل عقل ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وہ کمزوری ہے جس سے اس کو معتدل کیا جاتا ہے یا اس کی عادات کا توارد روکا جا سکتا ہے۔ نفس کو ہر خواہش سے بڑھ کر اس کا تجسس ہے۔ یہ ہمہ وقت سوچنے، سونگنے اور جاننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ حیرتوں کی اسے تلاش رہتی ہے، نئے پن کا حریص ہے، انفرادیت کا شائق ہے۔ یہ شوق اسے تعلیم دنیا کو بھی لے جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے خدا کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اس کے تجسس کو استعمال کر کے تعلیم و تربیت میں اضافہ کر کے اسے عمومی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وحشی درندے کی طرح ہے جس کو سدھانا کاریدار مگر عمومی طور پر مظاہرہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شیر، بھیڑیا، کتا، سانپ بھی پالتو جانوروں کی طرح رکھا جا سکتا ہے۔ سرکس کے جانور کی طرح سزا اور جزا کے عمل سے اس میں مخصوص تہذیب جنم لے سکتی ہے۔ آغاز تربیت میں نفس خواہش کے باوجود اپنی ابتدائی خصلتوں کے تحت بغاوت بھی کرتا ہے اور بار بار اپنی عادات کو دہراتا ہے۔ ابتدائی تربیت میں اس کا مقصد کسی بہتر اور برتر خیال کا حامل نہیں ہونا چاہیے، مگر تجسس اسے تحقیق اور محنت پر آمادہ کرتا ہے۔ تربیت اور نئی عادات کے اختیار کے بعد یہ اپنے آپ کو منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے دوسروں سے مختلف ہونا پسند کرتا ہے۔ علم اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس نئے پن سے انس اور محبت پیدا کرتا ہے
اور اسے ایک اختیاری مستعل عادت کی طرح اپنا لیتا ہے۔ یہ وہ منزل فکر ہے یہاں اسے خدا سے انس کے حصول کی خواہش پڑتی ہے۔ نئی دنیا کے افکار اور نئے آفاق کی تحقیق پھر اسے شوق اختیاری ترک نہیں کرنے دیتی، اگرچہ اس کی جبلتیں ہر لحظہ کوشاں ہوتی کہ دوبارہ اسے دور جاہلیت کو پلٹائیں، مگر نئی عادات اور ضد سے راہ خدا پر مستقیم رکھتی ہے۔ اللہ کی تائید اور رحمت سے پھر نفس انسان پر سکینیت اور الہام کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو نفس انسان نے پہلے کبھی نہیں پائی ہوتی۔ اب اس کے مقصد حیات واضح اور خیال مصفہ ہو جاتے ہیں۔ شعور اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے، مگر اس مرحلے کے اپنے خطرات موجود ہیں۔ تقدس تقویٰ کی مبالغہ آمیز خواہش، تزکیہ کی شدتیں اسے دعویٰ اور خصوصیت کی حرص کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اس منزل فکر میں اللہ کی محبت اور اخلاص کے سوا کوئی شے معاون نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی منزل کے رہنما ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض عملی اور نفلی نہیں، اطاعت میں محبت اور اقدار کی مکمل مفاہمت چاہیے۔ ایمان کے 3 درجات حلاوت بڑے واضح ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی دنیاوی جذبے اور ملکیت سے زیادہ انس اور جبلی اقتدار کو جو کفر کے مترادف ہے، واپس پلٹنے کا خوف نفس اس مقام تربیت سے کسی حال میں واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے یہاں اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے بخشش کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، راضی برضائے خدا ہو کے پلٹ، بندوں میں داخل ہو، جنت پروردگار میں داخل ہو۔ حکیم نفس ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عموماً 3 ادوار کی عادت پر محیط ہوتا ہے۔ ہر نفس جنیاتی خصائل، فوری پدرانہ عادات اور ذاتی تحصیل کردہ صلاحیتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آخری 2 صورتیں زیادہ نمایاں اور قابل گرفت ہیں، مگر پہلی اور صدیوں پرانی فطرت ایک ناقابل تسخیر دشمن بن جاتی ہے۔ صوفی اپنی آخری جنگ اپنی فطرت سے لڑتا ہے، کھلے اور چھپے دشمن کے خلاف یعنی نفس اور شیطان کے خلاف صرف خدا ہی اپنی بنائی ہوئی فطرت میں تصرف کر سکتا ہے۔ صرف توفیق الہی اور محبت ہی اس منزل کی فاتح ہیں۔ شکریہ۔